القرشي المكي المدني الأبصري المطلب أبي القاسم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أظهر الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كلامه المتين وخطابه المبين وحقه الصادقين وقوله الحق. قرآن مجید کا 24واں سورہ اور 24ویں سورے کی 53ویں اور 54ویں آیات مبارکہ جنہیں تبلیغ اسلام اور انبیاء تاجرین کے عنوان کے تحت سرنامہ کرام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے. اے رسول کہہ دو اطیعوا اللہ کہ اے لوگوں اللہ کی اطاعت کرو واطیعوا الرسول اور رسول کی اطاعت کرو. وَإِن تَوَلَّوْا اور اے لوگوں اگر تم نے رسول کی اطاعت سے منہ موڑا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِلْتُمْ. تو یاد رکھو تمہاری ذمہ داری ہدایت حاصل کرنا ہے اور رسول کی ذمہ داری ہدایت کا فریضہ انجام دینا ہے. وہیں تھی ہو اور اگر تم نے رسول کی اطاعت کی طاقت تو تم ہدایت پا جاؤ گے. وما علی الرسول الا البلاغ المبین. رسول زبردستی تبلیغ کرنے نہیں آیا. رسول کا کام تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے. چاہے تم ہدایت کو قبول کرو چاہے تم گمراہی کے راستوں پر چلو. 13واں سورہ قرآن مجید کا سورہ رات اللہ نے ارشاد فرمایا انما انت منذر ولکل قوم ہاد. یہ بے شک اللہ صلوات پڑھیں محمد والا 13ویں سورے میں سورہ رات میں اللہ نے ارشاد فرمایا اپنے رسول سے مخاطب ہو کر انما انت منذر بے شک اے رسول تو ڈرانے والا ہے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد. اور اللہ نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی بنایا ہے. اے رسول تو منذر ہے تو ڈرانے والا ہے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد. اور اللہ نے
کہ ہادی اللہ نے بنایا ہے، ہادی اللہ نے مقرر کیا ہے، تمہیں ہادی بنانے کا اختیار نہیں۔ تمہارا کام ہدایت حاصل کرنا ہے، تمہارا کام ہدایت کرنا نہیں۔ لکل قوم ہاتھ اور لائے سے توجہ کی امر ہے اس منزل پر کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی مقرر کیا ہے۔ آدم سے لے کر قیامت تک کسی قوم کا اللہ نے استثناء نہیں کیا یہ فلاں قوم کے لیے میں نے ہادی مقرر نہیں کیا، بلکہ آدم سے لے کر قیامت تک جتنی قومیں آئی ہیں اور قیامت تک آتی رہیں گی، اللہ نے تمام قوموں کے لیے قرآن کی سورہ رعد کی آیت میں واضح طور پر فرما دیا لکل قوم ہاتھ، لکل قوم ہاتھ، یہ یاد رکھو ہم نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی مقرر کیا ہے، ہر قوم کے لیے ایک ہادی مقرر کیا ہے۔ ظاہر ہے قوموں کا سلسلہ آدم سے جاری ہوا، آج تک جاری ہے، قیامت تک قومیں آتی رہیں گی، قیامت تک قومیں آتی رہیں گی، اور اللہ نے فرمایا ہر قوم کے لیے میں نے ہادی مقرر کیا ہے اور قوم قیامت تک آتی رہے گی۔ معلوم ہوا کہ جب تک ایک بھی قوم کا وجود ہے ایک ہادی کا وجود من جانب اللہ ضروری ہے، چاہے وہ ہادی ظاہر ہو یا پردے ہے۔ یہودیوں سے، عیسائیوں سے، مشرکوں سے کیا کہہ دو، عجیب بات ہے، ان سے کہہ دو کلمات تقتلون انبیاء اللہ، کہ اے یہودیوں، اے عیسائیوں، تم اللہ کے انبیاء کو کیوں قتل کرتے ہو؟ اے یہودیوں، اے عیسائیوں، تم نے اللہ کے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ من قبل، ان اللہ کے انبیاء کو جو تم سے پہلے گزرے۔ اے یہودیوں، اے عیسائیوں، اے مشرکوں، تم نے اللہ کے ان انبیاء کو کیوں قتل کیا جو اللہ
انبیاء کو رسول کے زمانے کے یہودیوں سے اللہ کہہ رہا ہے تو مجھے بڑا بات رسول کے زمانے کے عیسائیوں سے اللہ کہہ رہا ہے، رسول کے زمانے میں جو زندہ مشرک ہیں ان سے اللہ کہہ رہا ہے کہ رسول ان سے کہو کہ تم نے انبیاء صالحین کو کیوں قتل کیا، تم نے انبیاء صالحین کو کیوں قتل کیا ان کو تم مومنین، اگر تم مومن ہونے کے دعوے دار ہو۔ اور پھر فرمایا فَقَلِيلًا كَذَّبْتُمْ وَقَلِيلًا تَقْتُلُونَ، اے رسول اپنے زمانے کے یہودیوں سے اور اپنے زمانے کے عیسائیوں سے کہہ دو، کیا کہو کہ تم میں سے ایک گروہ ثابت انبیاء کو جھٹلاتا رہا اور تم میں سے ایک گروہ ثابت انبیاء کو قتل کرتا رہا۔ اب پوچھنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یا اللہ یہ یہودی جو رسول کے زمانے میں ہے، یہ عیسائی جو رسول کے زمانے میں ہے، یہ تو ثابت انبیاء کے زمانے میں موجود ہی نہیں تھے۔ یہ قرآن ہے، اس کی ہر آیت قیامت تک کے ہر انسان سے مخاطب ہو رہی ہے۔ یا اللہ یہ یہودی اور یہ عیسائی جو رسول کے زمانے میں ہے، یہ تو ثابت انبیاء کے زمانے میں زندہ ہی نہیں تھے، تو یا اللہ تو نے ان رسول کے زمانے کے یہودیوں اور رسول کے زمانے کے عیسائیوں پر ثابت انبیاء کے قتل کا الزام کیوں لگایا؟ ثابت انبیاء کے قتل کا الزام رسول کے زمانے کے یہودیوں پر، رسول کے زمانے کے مشرکوں پر، رسول کے زمانے کے عیسائیوں پر یا اللہ تو کیوں لگا رہا ہے؟ کوئی ثابت انبیاء کے زمانے میں سے تو ان یہودیوں میں سے ایک بھی زندہ نہیں تھا، ان عیسائیوں میں سے تو ایک بھی زندہ نہیں تھا، ان مشرکوں
يلقيه جنبه بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. تبلیغ اسلام اور انبیاء تاجرین عنوان ذہنوں میں محفوظ ہے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر وحی کی صفیۃ التابوت کہ موسیٰ کے پیدا ہوتے ہی موسیٰ کو صندوق میں بند کر کے دریائے نیل کی موجوں کے حوالے کر دو. یہ صندوق موجوں پر جائے گا, ایک کنارے پر جا کر لگے گا. یا عدو لی و عدو لہو. اس صندوق کو وہ شخص اٹھا لے گا عدو لی و عدو لہو جو اللہ کا بھی دشمن ہے, موسیٰ کا بھی دشمن ہے. حضرت موسیٰ کی والدہ نے موسیٰ کو تابوت اور صندوق میں بند کیا, دریائے نیل کی موجوں کے حوالے کیا. دریائے نیل اس وقت جب صندوق موسیٰ کی والدہ نے ڈالا تو دریائے نیل کو اسی پہاڑ پر بہنا چاہیے تھا نا, اس جگہ پانی بہ رہا تھا جو پانی کا دھارا تھا. لیکن جب موسیٰ کی والدہ نے صندوق سے موسیٰ کو پہلے کلثوم کے حوالے کیا تو اب وہ صندوق پانی کے دھارے پہ نہیں چلا. پانی کا دھارا شمال سے جنوب کی جانب بہ رہا تھا, لیکن موسیٰ کا صندوق جنوب سے شمال کی طرف چلا. اور اللہ نے اس صندوق کو شمال سے جنوب کی طرف بہا کر کے بتایا, جنوب سے شمال کی طرف بہا کر کے بتایا کہ دیکھو جنہیں ہم ہاتھی بناتے ہیں, دیکھو جنہیں ہم ہاتھی بناتے ہیں وہ دنیا کے بنائے ہوئے راستوں پر نہیں چلتے, اپنا راستہ وہ خود بناتے ہیں.
موسیٰ کا رسول خاتم النبیین، اس عیسیٰ کا رسول خاتم النبیین، وہ 40 سال کے بعد رسول بنے، وہ 40 سال کے بعد رسول بنے۔ حضرت موسیٰ کو صندوق میں تابوت میں ڈال کر بند کر کے موسیٰ کی والدہ نے دریائے نیل کی موجوں کے حوالے کیا کہ قرآن کے واقعات انبیاء کرام کی تبلیغ کے صرف قصے اور کہانیاں نہیں ہیں، قرآن میں تقریباً 28 انبیاء کے واقعات موجود ہیں جنہیں اللہ نے تفصیل سے بیان کیا ہے، اور ان واقعات میں اسباب مضمر ہیں، درس مضمر ہیں، درس پوشیدہ ہیں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے۔ موسیٰ کی والدہ نے موسیٰ کو صندوق میں بند کر کے حوالے کو کر دیا دریائے نیل کی موجوں کے، لیکن گھبرائیں اور اپنی بہن کلثوم سے کہا کلثوم ذرا جاؤ اور دیکھو تو صحیح لا کر کہ یہ صندوق کس کنارے لگتا ہے۔ حضرت کلثوم گئی اور جا کر دیکھا کہ اس صندوق کو حضرت آسیہ نے زوجہ فرعون نے اٹھایا، اس صندوق کو زوجہ فرعون نے اٹھایا اور فرعون سے مخاطب ہو کر کہا فرعون ہمارے کوئی اولاد نہیں ہے، ہم اس بچے کی تربیت کریں گے، کیا قدرت کا نظام ہے، کیا قدرت کا نظام ہے کہ اللہ نے جس موسیٰ کی تربیت کرانی تھی اس موسیٰ کو آسیہ کے پاس بٹھا دیا۔ یہ قدرت کا نظام کہ فرعون نے جس موسیٰ کو قتل کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے 70,000 بچے قتل کروا دیے، 70,000 بچے قتل کروا دیے، قدرت کا نظام تھا کہ وہ موسیٰ فرعون کے قصر میں پڑے گا، وہ موسیٰ فرعون کے قصر میں پڑے گا، اور پالنے کے لیے تربیت کے لیے وہ گود فراہم کی جسے آسیہ کہتے ہیں۔ میں کہوں یا اللہ تو نے آسیہ کو رکھا کیوں فرعون کے گھر میں؟ کون آسیہ؟ سلام اللہ علیہا، وہ جن کے لیے قرآن میں صنعت دی، سورہ تحریم 66واں پورا قرآن مجید کا ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، اللہ نے ایمان والوں کے لیے امرأۃ فرعون کی بیوی آسیہ کو مثال قرار دیا ہے۔ کیا مرتبہ حضرت آسیہ کا کہ فرعون کی بیوی آسیہ کو ایمان والوں کے لیے اللہ نے مثال قرار دیا ہے۔ اس بات جب آسیہ نے اللہ کی بارگاہ میں کہا رب ابن لی بیتن عندک، اے اللہ میرے لیے تو اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے۔ جملے حضرت آسیہ کی دعا کے نظر کیے، اے اللہ آسیہ کہتی ہے میرے لیے جنت میں تو ایک گھر قرار دے دے، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ۔ دیکھیے دعا کیا ہے آسیہ کی، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور مجھے فرعون سے نجات دے، وَعَمَلِهِ، اور فرعون کے عمل سے نجات دے، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے یا اللہ تو ظالموں سے نجات دے۔ یعنی آسیہ علیہ السلام کے دو عمل ہمارے سامنے قرآن کی آیت کی روشنی میں آئے، سورہ تحریم کی
نبی پر کسی کافر کا احسان ہو جائے، میں کروں آسیہ آپ تقیے میں فرعون کے گھر میں ہے، نماز واضح ہو کر نہیں پڑھتی، اللہ کی وحدانیت کا کھل کر اقرار نہیں کرتی، نہ آپ ایمان کا اظہار کرتی ہیں، نہ آپ عمل صالح کا اظہار کرتی ہیں، تقیے کے عالم میں فرعون کے گھر میں ہے، یا آسیہ رحم اللہ علیہ اپنے ایمان کا اظہار کر دیجیے، اپنے عمل صالح کا اظہار کر دیجیے، تو آسیہ کہے گی کہ اگر میں نے ایسا کیا تو فرعون مجھے قتل کر دے گا، تو میں اس منزل پر جواب تم دی تھی سلام اللہ علیہ، اگر فرعون آپ کو قتل کر دے گا تو شہید ہو جائیے، شہادت کا مرتبہ کتنا بڑا مرتبہ ہے، شہادت کا احساس کتنا بڑا احساس ہے، اس ظالم آپ کو قتل کر دے گا، آپ اپنے ایمان کا اظہار کیجیے، آپ اپنے عمل صالح کا اظہار کیجیے، اگر فرعون آپ کو قتل کرتا ہے تو قتل کر رہے ہیں، آپ مرتبہ شہادت پر فائز ہو جائیں گی۔ اگر میں یہ حضرت آسیہ سے کروں تو حضرت آسیہ جواب دیں گی، سنو ایمان کا اظہار آسان ہے، عمل صالح کرنا آسان ہے، شہید ہونا آسان ہے، لیکن سنو ہر قوت اس قابل نہیں ہوتی کہ اس نے نبوت قربان کر سکے۔ ایمان کا اظہار آسان ہے، عمل صالح کا اظہار آسان ہے، شہید ہونا آسان ہے، لیکن ہر قوت اس قابل نہیں ہوتی کہ اس نے نبوتیں قربان کر سکے۔ جب آسیہ یہ کہیں گی تو تاریخ سے ابو طالب کھڑے ہو کر کہیں گے کہ تقیہ آسان ہے، ایمان کا اظہار آسان ہے، عمل صالح کا اظہار آسان ہے، لیکن دیکھو ہر قوت اس قابل نہیں ہوتی جس میں ختم نبوت قربان کر سکے۔ ارے ابو طالب نے 2 بچے پالے، ہمارا سلام ابو طالب کی آنکھوں سے تربیت پر کہ ابو طالب نے 2 بچے پالے، ایک مصطفیٰ کہلایا، ایک مرتضیٰ۔ حضرت موسیٰ پرورش پانے لگے، قرآن واقعہ بیان کر رہا ہے، سورہ طٰہٰ مسلسل۔ حضرت موسیٰ نے ایک قبطی کو قتل کر دیا، اللہ نے فرمایا فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے موسیٰ کو اس غم سے نجات دی، چھپا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، سورہ قصص میں جملے آئے، 28واں سورہ قرآن مجید کا، وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينَ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهِ رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيَّتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ۔ تو موسیٰ نے ایک قبطی کو قتل کر دیا، موسیٰ ایک قبطی کو قتل کرنے کے بعد پوشیدہ ہو گئے، لیکن فرعون اب موسیٰ کے تعاقب میں ہے کہ موسیٰ مل جائیں۔ یہ قرآن واقعہ بیان کر رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام چھپ رہے ہیں، فرعون تعاقب میں ہے، تو موسیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، میری مغفرت فرما دے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اللہ نے ارشاد فرمایا، سورہ طٰہٰ کی آیتیں آگے بڑھی، اذهب الى فرعون، موسیٰ جوان ہوئے، اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ جاؤ، اکیلے میں جاؤ فرعون کی طرف، فرعون نے بڑی سرکشی اختیار کی ہے، اے موسیٰ تنہا جاؤ فرعون کی طرف، فرعون نے بڑی سرکشی اختیار کی ہے۔ تو موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي واشدد به اذري واشركه في امري۔ اللہ نے کہا
کو بھیج دے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہارون کو میرا وزیر بنا، وَاجْعَلْنِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي، ہارون کو میرا وزیر بنا جو میرے اہل سے ہے۔ میں عرض کروں موسیٰ نبی اللہ کی خدمت میں، یا نبی اللہ آپ کہہ رہے ہیں ہارون کو میرا وزیر بنا، یا اللہ ہارون کو میرا جانشین بنا، وہ میرے اہل سے ہے، اسے تو میرا جانشین بنا۔ میں موسیٰ کی خدمت میں عرض کروں یا موسیٰ نبی اللہ آپ خود ہارون کو اپنا وزیر اور جانشین بنانے کا اعلان کیوں نہیں کرتے تھے؟ اپنے وزیر اور جانشین بنانے کا اعلان کیوں نہیں کرتے تھے؟ تو موسیٰ کہیں گے سنو، جانشین نبی کا بنانے کا مجھے اختیار حاصل نہیں۔ میں کہوں موسیٰ نبی اللہ آپ اولو العزم نبی ہیں، آپ صاحب شریعت نبی ہیں، آپ صاحب کتاب نبی ہیں، اور آپ اپنے بعد اپنا جانشین مقرر نہیں کر رہے۔ تو موسیٰ کہیں گے صاحب شریعت ہوں، اولو العزم ہوں، لیکن مجھے اتنا اختیار نہیں ہے کہ میں اپنے بعد اپنا جانشین بنا سکوں۔ تو لائق توجہ امر ہے کہ موسیٰ کو اختیار نہیں، صاحب شریعت کو اختیار نہیں اپنا جانشین مقرر کرنے کا، تو جاہل امت کو کس نے اختیار دے دیا؟ ہم نے ہارون کو تمہارا جانشین بنایا، جاؤ اذهبا، اب کون ہو جاؤ فرعون کی طرف، اسے جا کر تبلیغ کرو۔ آیت کے الفاظ سورہ رہا ہے، اسے جا کر تبلیغ کرو، لیکن کیا وَقُولَا قَوْلًا لَيِّنًا، عجیب مرحلے فکر ہے، پورا قولاً لَيِّنًا، لیکن جا کر فرعون سے نرمی سے بات کرنا، جا کر فرعون سے نرم انداز میں گفتگو کرنا، شیریں بیانی سے بات کرنا، یعنی جو اللہ تبلیغ اسلام میں سختی کو گوارا نہیں کرتا، وہ اللہ تبلیغ اسلام کے لیے تلوار اٹھانے کی اجازت کیسے دے دے گا؟ کبھی یہ نہ کہا کرو کہ رسول نے تلوار کے ذریعے اسلام پھیلایا، یاد رکھو رسول نے تلوار پیپر میں اٹھائی، اسلام کردار رسول سے پھیلا۔ موسیٰ گئے، فرعون کے بعد ہارون گئے، تبلیغ کی، برسوں تبلیغ کرتے رہے، لیکن فرعون راہ راست پر نہیں آیا۔ قرآن واقعہ بیان کر رہا ہے، لیکن میں ایک اہم نتیجے کی طرف آج کے اذہان عالیہ کو لے جانا چاہ رہا ہوں۔ برسوں تبلیغ کرتے رہے، اور جب فرعون راہ راست پر نہیں آیا تو اب موسیٰ طور پر گئے۔ عجیب مرحلے فکر ہے، موسیٰ طور پر گئے اور جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ یہ فرعون اب ہدایت پر نہیں آئے گا، جس طرح نوح نے دعا کی کہ عذاب نازل کر، تو حضرت موسیٰ نے طور پر جا کر دعا کی، یا اللہ اب یہ راستے پر ہدایت کے نہیں آئے گا، فرعون ہدایت کے راستے پر نہیں آئے گا، اپنا عذاب بھیج۔ جب دعا کی وحی آئی کوئی طور پر، ہاں موسیٰ فلاں دن معین کر دیا اللہ نے، عذاب آئے گا۔ موسیٰ اٹھے، طور سے چلے، فرعون نے دربار سجایا ہوا ہے، فرعون کے دربار میں آئے، فرعون میں نے اللہ سے تیرے لیے دعا کر دی، اب فلاں دن تجھ پر عذاب آئے گا، کیسا چلے؟ عذاب کا وہ دن آیا، عذاب نہیں آیا، گھر جا کر انتظار کرتے رہے، وہ وقت آ گیا، عذاب نہیں آیا، موسیٰ پریشان۔ ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، پھر طور پر گئے، یا اللہ تیری مصلحت عذاب کیوں بدل گئی؟ تو نے فرمایا تھا کہ فلاں دن فلاں وقت عذاب آئے گا، کہا جم سے جاؤ، اب فلاں دن فلاں وقت عذاب آئے گا،
گئے، فرعون نے دربار سجایا ہوا ہے، میرے بچے اور نوجوان کو خصوصاً توجہ سے یہ گفتگو سنیں۔ یہ دربار میں فرعون کی موسیٰ پہنچے، فرعون فلاں دن فلاں وقت عذاب آئے گا، پھر وہ وقت آیا، وہ دن آیا اور عذاب نہیں آیا۔ اب موسیٰ پریشان، تیسری مرتبہ پھر دور پڑ گئے، یا اللہ میں موسیٰ کی حیثیت سے تو بات نہیں کرتا ہوں، میں تو تیرے نمائندے کی حیثیت سے بات کرتا ہوں، یا اللہ کیا بات ہے، تیری عذاب کی مصلحتیں کیوں بدل گئی؟ تو اللہ کا جواب آیا، اے موسیٰ بات یہ ہے کہ تم سے ایک کام ایسا سرزد ہوا ہے، توجہ چاہ رہا ہوں تم سے تک، اے موسیٰ تم سے ایک کام ایسا سرزد ہوا ہے جس سے ہماری عذاب کی مصلحتیں وقت اور دن بدل گیا۔ موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں پوچھا، یا اللہ کون سا کام مجھ سے ایسا سرزد ہوا، مجھے بتا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ بات یہ ہے ہم تمہیں عذاب کا وقت بتاتے ہیں، عذاب کا دن بتاتے ہیں، یہ الہی راز ہے، ہم تمہیں عذاب کا وقت بتاتے ہیں، عذاب کا دن بتاتے ہیں، یہ الہی راز ہے، اور تم فرعون کے دربار میں جا کر الہی راز کو فاش کر دیتے ہو، تم فرعون کے دربار میں جا کر الہی راز کو فاش کر دیتے ہو، ظاہر کر دیتے ہو۔ اے موسیٰ پتا ہے تمہیں ہوتا کیا ہے؟ اے موسیٰ اللہ کی آواز آئی، یہ تمہارے کچھ میں موجود ہے، اے موسیٰ تمہیں پتا ہے ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب تم فرعون سے جا کر کہتے ہو، جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، جب تم فرعون سے جا کر کہتے ہو فرعون فلاں دن فلاں وقت عذاب آئے گا، تو تمہارے کہنے سے فرعون کو یقین ہو جاتا ہے، تمہارے کہنے سے فرعون کو یقین ہو جاتا ہے کہ عذاب اس دن آئے گا، عذاب اس وقت آئے گا۔ اے موسیٰ فرعون کو تمہارے کہنے سے یقین ہو جاتا ہے، اس لیے کہ فرعون تمہاری حقیقت کو پہچانتا ہے، اس لیے کہ فرعون تمہیں پہچانتا ہے، فرعون کو یقین ہو جاتا ہے کہ عذاب آئے گا، اس لیے کہ فرعون تمہیں پہچانتا ہے کہ تم حق ہو، لیکن تمہیں مانتا نہیں ہے۔ فرعون تمہیں پہچانتا ہے، فرعون تمہیں مانتا نہیں ہے۔ اے موسیٰ فرعون تمہیں پہچانتا ہے لیکن فرعون تمہیں مانتا نہیں ہے، فرعون تمہیں پہچانتا ہے لیکن فرعون تمہیں مانتا نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ ہر دور میں کچھ فرعون ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو پہچانتے ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ فرعون اتنا بلند بلند کر
اے موسیٰ جاؤ میرا ہلاک نہ لگانا، اب فلاں وقت عذاب ہم نازل کریں گے۔ موسیٰ چلے، توریت میں ہے کہ 20,000 بنی اسرائیل کو لے کر چلے، قصص الانبیاء میں ہے 1,00,000 بنی اسرائیل مرد عورتوں اور بچوں کو موسیٰ لے کر چلے، 3 دن تک چلتے رہے۔ فرعون کو اس کے جاسوسوں نے اطلاع دی کہ بنی اسرائیل کی بستیاں تو خالی ہیں، کوئی بھی نہیں۔ فرعون اپنے لشکر کو لے کر چلا، موسیٰ آگے آگے بنی اسرائیل کے ساتھ۔ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، صرف ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ فرعون اور اس کا لشکر پیچھے پیچھے، تیسرے روز صبح کے وقت دیکھا موسیٰ نے اور ان کے ساتھیوں نے کہ سامنے بحر قلزم ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، تو موسیٰ سے مخاطب ہو کر کہا یا نبی اللہ اب ہم کہاں جائیں؟ آگے جاتے ہیں تو ڈوب جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، رکیں گے تو فرعون اور اس کا لشکر آ جائے گا۔ موسیٰ نے ارشاد فرمایا کلا انا ربی سیہدین، فکر مت کرو۔ قرآن نے کہا، موسیٰ نے کہا فکر نہ کرو، اللہ ہمارے لیے رہنمائی کرے گا، اللہ ہماری ہدایت کرے گا۔ فرعون کا لشکر قریب پہنچنے والا ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، سورہ شعراء 26واں سورہ قرآن مجید کا، فرعون کا لشکر قریب پہنچنے والا ہے۔ بنی اسرائیل کو نظر آ رہا ہے کہ فرعون کا لشکر آ رہا ہے، اور اللہ کا حکم ہوا سورہ شعراء میں موسیٰ سے مخاطب ہو کر فَأَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ، اے موسیٰ اپنے عصے کو دریا میں مارو۔ میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں یا اللہ اتنا نازک مرحلہ ہے، فرعون کا لشکر نظر آ رہا ہے اور تم موسیٰ سے کہتا ہے کہ اپنا اثر دریا میں مارو، اتنا نازک مرحلہ، اتنی اجلت کا مسئلہ۔ یا اللہ میں اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہا ہوں یا اللہ تم براہ راست پانی سے کیوں نہیں کہتے تھا؟ تم براہ راست پانی سے کیوں نہیں کہتے تھا خون کہ راستہ بن جا؟ تیری قدرت سے کیا بعید ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر شے پر مکمل طور پر قادر ہے، تو کیوں نہیں کہہ دیتا پانی سے خون راستہ بن جا؟ تجھے موسیٰ سے کیوں کہہ رہا ہے کہ اتنی دیر میں لشکر نہ آ جائے جتنی دیر میں موسیٰ آسا دریا میں مارے؟ تو نے کہا نہیں موسیٰ آسا دریا میں مارو، تو اللہ ارشاد فرمائے گا دیکھو نجات براہ راست نہیں ملتی، کسی وسیلے سے ملتی ہے، نجات براہ راست نہیں ملتی، کسی وسیلے سے ملتی ہے۔ اسی لیے سورہ مائدہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور وسیلہ ڈھونڈو نجات کے لیے۔ یا اللہ تو نے موسیٰ سے کہا کہ عصا دریا میں مارو، یہ عصا سونے اور چاندی کا تو نہیں تھا، لکڑی کا عصا، لکڑی کا عصا، تو نے کہا دریا میں مارو، ضرور لگاؤ۔ میں اللہ کی بارگاہ میں اگر یہ کہوں یا اللہ یہ سونے چاندی کا عصا نہیں ہے، یہ تو لکڑی کا عصا ہے، تو نے کیوں کہا کہ موسیٰ ضرور مارو تاکہ راستہ بن جائے؟ تو نے کیوں کہا کہ موسیٰ ضرور مارو دریا میں کہ راستہ بن جائے؟ یہ سونے چاندی کا عصا نہیں ہے، یہ لکڑی کا عصا ہے۔ جب میں قدرت سے یہ کہوں گا کہ یا اللہ یہ تو معمولی لکڑی کا عصا ہے، یہ تو معمولی لکڑی کا عصا ہے، تو اللہ فرمائے گا ہاں اسی لیے میں نے موسیٰ سے کہا تھا کہ دریا میں یہ معمولی لکڑی کا عصا مارو تاکہ راستہ بن جائے، اس لیے کہ موسیٰ کی یہ ماری ہوئی سرب 1400 سال بعد ظاہر ہوگی کہ جب لوگ اعتراض کریں گے کہ یہ تو معمولی لکڑی ہے، اور جب تم لکڑی کے ساتھ لکڑی کے عالم لے کر نکلو گے
پر آؤ. دونوں طرف پانی کھٹ گیا, بڑے بڑے پہاڑوں کی شکل اختیار کر کے درمیان میں راستہ بن گیا بحر کلثوم میں. موسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا آؤ اس راستے پر. اب توریت میں یہ جملے ہیں کہ بنی اسرائیل کتنے ضدی تھے, بنی اسرائیل کتنے ضدی تھے. موسیٰ سے کہنے لگے یہ تو ایک راستہ بنا ہے. موسیٰ سے کہنے لگے تو ایک راستہ بنا ہے, ہم تو 12 قبیلے ہیں, ہر قبیلے کے لیے الگ الگ راستہ بنا. پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے, پیچھے فرعون کا لشکر نظر آ رہا ہے, لیکن صرف اپنے مقام پر نہیں. اس ایک راستے پر ہم سارے قبیلے جائیں نہیں, 12 راستے بناؤ. موسیٰ نے دعا کی, 12 راستے بنے, ایک راستہ نہیں 12 راستے بنے. موسیٰ نے کہا اچھا بنی اسرائیل اب چلو 12 قبیلے ایک ایک قبیلہ ایک ایک راستے پر, توجہ چاہتا ہوں تم لوگ پر. اب چلو 12 قبیلے ایک ایک راستے پر, پانی کے 12 راستے بن گئے, بیچ میں پانی کی دیواریں بن گئی, پہاڑوں کی شکل میں دیواریں بن گئی. کہا موسیٰ نے چلو اب ان راستوں پر ایک ایک قبیلہ. کہنے لگے نہیں ہم تو نہیں جاتے. پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے, نظر آ رہا ہے پھر اپنے مقام پر. کیسے کہنا بھی اللہ ہم نہیں جاتے. بھائی اب کیا مطالبہ ہے تمہارا؟ تو سارے قبیلوں کہنے لگے اب ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو 12 راستے پانی کے بنے ہیں بیچ میں دیواریں ہیں, ہم اگر چلنے لگے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ دوسرے قبیلوں کو نجات ملے یا نہیں ملی؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ دوسرے قبیلوں کو نجات ملی یا نہیں ملی؟ ان پانی کی دیواروں میں ہمیں دوسرا قبیلہ نظر نہیں آئے گا. اس لیے اللہ سے دعا کیجیے کہ ان پانی کی دیواروں میں دروازے بنا دے تاکہ ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے چلے, واپسی کرتے ہوئے دریا پار کریں, تاکہ ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے جائیں, باتیں کرتے ہوئے ہم دریا کو پار کریں کہ دوسرے قبیلے کو بھی نجات ملی یا نہیں ملی. توجہ جا رہا ہوں جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے, توجہ چاہتا ہوں کہ 12 راستے بنے پانی کے 12 راستے بنے, 12 دیواریں بنی, 12 راستے بنے, اور ہر پانی کی دیوار میں اللہ نے دروازے بنائے. ہر پانی کی دیوار میں اللہ نے دروازے بنائے. جب مسلمانوں سے پوچھا گیا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ پانی کی دیواروں میں دروازے بنے, تو مسلمانوں نے کہا ہاں عقل میں بات آتی ہے, عقل میں بات آتی ہے. مسلمانوں نے کہا ہاں پانی کی دیواروں میں دروازے بن سکتے ہیں, عقل میں بات آتی ہے, ہمیں تسلیم ہے. تو میں اس منزل پر یہ کہوں گا اے بھائیو پانی کی دیواروں میں در بن جائے تو تمہارے عقل میں آتی ہے, تم تسلیم کرتے ہو. قاتلین بنی اسرائیل کے لیے, قاتلین بنی اسرائیل کے لیے, قاتلین بنی اسرائیل کے لیے اگر پانی کی دیواروں میں در بن جائے, دروازہ بن جائے بنی اسرائیل کے لیے, تو عقل میں آتی ہے تو تم تسلیم کرتے ہو. لیکن جب عقل ہی نبی کے بچی کے لیے کعبے کی دیوار میں در بنے بنے گئی, سیتا پگھلا کر ڈالا گیا, تیل کی دولت
نہیں جاتے. فرعون نے جملہ کہا جسے توریت نے محفوظ کیا. فرعون کہتا ہے اپنے لشکر سے مخاطب ہو کر, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ موسیٰ کے خدا نے راستہ بتایا ہے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ موسیٰ کے خدا نے راستہ بتایا ہے؟ نہیں, یہ تمہارے خدا فرعون کا جام و جلال ہے کہ جب پہلے اردو کے سامنے آیا تو موجیں سمٹ گئی. معجزہ موسیٰ کا تھا, کفر کا مزاج ہی ہے کہ حق کے معجزے کو اپنی طرف منسوخ کرنے والا. کفر کا مزاج ہی ہے کہ حق کے معجزے کو اپنی طرف منسوخ کر دیتا ہے. لیکن جب فرعون لشکر لے کر پہنچا, جب پہلے قلزم کے درمیان میں پہنچا تو اللہ فرماتا ہے ثم اغرقنا الآخرین, ہم نے پانی کو مل جانے کا حکم دیا. فرعون غرق ہونے لگا. لیکن جب فرعون غرق ہونے لگا, جب فرعون غرق ہو رہا تھا, ہلاک ہو رہا تھا, جب فرعون غرق ہو رہا تھا, ہلاک ہو رہا تھا, تو فرعون نے پکار کر کہا, جملے قرآن میں محفوظ ہیں. پہلے کہتا رہا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا پروردگار ہوں. لیکن جب وقت پڑا, ہلاک ہونے لگا, پہلے کہتا رہا میں تمہارا بڑا پروردگار ہوں. لیکن جب وقت پڑا, مشکل پڑی, جان پر بنی, ہلاک ہونے لگا, تو قرآن نے الفاظ نقل کیے کہ فرعون نے بلند آواز میں پکار کر کہا یا اللہ بچا لے, یا اللہ بچا لے. پکار کر کہا یا اللہ بچا لے. یعنی جب فرعون پر کوئی مشکل پڑتی ہے تو مشکل کو یاد آ رہا ہے. اللہ نے سورہ یونس میں 10واں سورہ قرآن مجید کا عجیب مرحلے ذکر ہے. اور میری آج کی ساری گفتگو اس مرحلے کے لیے تھی جس مقام تک میں آپ کے اذہان کو لے آیا. سورہ یونس 10واں سورہ, عجیب آیت ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا اليوم ننجیک ببدنک لمن خلقک آیۃ. فرعون تک ہو گیا, ہلاک ہو گیا. جب اللہ نے سورہ یونس میں ارشاد فرمایا اليوم ننجیک ببدنک لمن خلقک آیۃ, ہم نے ایک ایک لفظ پر توجہ چاہ رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے ہم نے یہ طے کیا ہے, ہم نے یہ طے کیا ہے کہ اے فرعون ہم تیرے بدن کو, تیرے جسم کو قیامت تک محفوظ رکھیں گے. یہ سورہ یونس 10واں سورہ. اے فرعون ہم نے یہ طے کیا ہے ہم تیرے جسم کو محفوظ رکھیں گے تاکہ تیرا جسم آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بن سکے. آیت قرآن میں آئی 1400 سال پہلے, 1400 سال پہلے. لیکن جب آیت نازل ہوئی تو فرعون کا جسم کہیں موجود نہیں تھا. فرعون کو گزرے ہوئے ہو گئے 4,500 سال. فرعون کو ہلاک ہوئے 4,500 سال ہو گئے. جملہ کہنا چاہ رہا ہوں لیکن سوچ رہا ہوں کہ کس طرح یہ جملہ ادا کروں. 4,500 سال فرعون کو ہو گئے, ہلاک ہوئے. قرآن میں آیت کیا آئی, اے فرعون ہم تیرے جسم کو, تیرے بدن کو محفوظ رکھیں گے آئندہ آنے والی نسلوں کی عبرت کے لیے. جب قرآن نازل ہوا, آیت آئی, تو اس کے بعد یہودیوں نے, عیسائیوں نے, مشرکین نے اعتراض کرنے شروع کر دیے. آیت کے نزول کے بعد آیت میں ہے کہ فرعون کی لاش محفوظ, اور فرعون کی لاش کہیں نہیں تھی. مسلمانوں کو نظر نہیں آتی تھی, انسانوں کو نظر نہیں آتی تھی. تو یہودیوں نے اعتراض کیا, عیسائیوں نے اعتراض کیا, مشرکوں نے اعتراض کیا کہ تمہارے قرآن میں یہ کہا ہے اے مسلمانوں کہ فرعون کی لاش
ہم عبرت کے لیے محفوظ کریں گے. کہاں ہے تمہارے قرآن کی بیان کی ہوئی یہ پیش ہوئی؟ کہاں ہے تمہارے قرآن کی صداقت؟ اس زمانے کے یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اعتراض کرنے شروع کر دیے. پھر چیلنج بڑھتے گئے اور اس موضوع پر کتابیں لکھی جانے لگی یہودیوں کی جانب سے اور مشرکین کی جانب سے کہ قرآن کی آیت نعوذ باللہ جھوٹی ہے. قرآن کی آیت نعوذ باللہ جھوٹی ہے. اس نے لکھا یہودی علماء نے, عیسائی علماء نے کہ قرآن کی آیت نعوذ باللہ جھوٹی ہے. ورنہ مسلمان بتائیں فرعون کی لاش کہاں ہے؟ قرآن کہتا ہے فرعون کی لاش ہم نے عبرت کے لیے محفوظ کی ہے. مسلمان علماء نے اس کی توضیحات بیان کرنی شروع کر دی. ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, مسلمان علماء نے اس آیت کی تفسیر بیان کرنی شروع کی, تعبیرات بیان کرنی شروع کی کہ بھائی اس کا یہ مطلب نہیں ہے بلکہ یہ مطلب ہے, اس طرح مطلب نہیں ہے اس آیت کا, اس طرح مطلب ہے. لیکن مطمئن نہ کر سکے مسلمان. توجہ چاہ رہا ہوں جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے, توجہ چاہ رہا ہوں. جب 14ویں صدی شروع ہوئی فرعون کی لاش نظر نہ آئی. قرآن کے نازل ہونے کے, اس آیت کے نازل ہونے کے 1400 سال بعد تک فرعون کی لاش نظر نہ آئی. لیکن جب 14ویں صدی آئی تو اٹلی کی ایک غوطہ خور ٹیم, اٹلی کی ایک غوطہ خور ٹیم پہلے کنزم میں گئی تو ان سے ایک لاش ملی اور جب اس لاش کی تحقیق کی گئی تو معلوم ہے کہ وہی فرعون تھا. یہ وہی فرعون ہے کہ جو موسیٰ کے مقابلے میں تھا. وہ لاش اب تک محفوظ ہے مصر کے میوزیم میں. وہ لاش اب تک محفوظ ہے. توجہ کرو, یعنی قرآن سچا ہوا, یعنی قرآن سچا ہوا. قرآن سچا ہوا کہ فرعون کی لاش عبرت کے لیے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے موجود ہے. فرعون کی لاش آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کے لیے موجود ہے. قرآن سچا ہوا. میں کہوں گا اے مسلمانوں, اے شیعہ بھائیوں, اے مسلمانوں, تمہیں قرآن کی صداقت کی یہ فتح عظیم مبارک ہو. تمہیں جملوں کو توجہ کرو. اے مسلمانوں, اے شیعہ بھائیوں, تمہیں قرآن کی صداقت کی یہ فتح عظیم مبارک ہو, مبارک ہو. لیکن حقیقت کے اظہار کے لیے ایک لفظ کو توجہ کرو, لیکن حقیقت کے اظہار کے لیے انتظار کی عادت ڈالو. لیکن حقیقت کے اظہار کے لیے انتظار کی عادت ڈالو. جب 4,500 سال مردہ حقیقت کا انتظار کر سکتے ہو تو زندہ حقیقت کا پردہ غیبت سے انتظار نہیں کر سکتے. لیکن فرض یہ ہے کہ یہ اس
جس زینب کی ماں کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھا ہو، جس کی ماں کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھا ہو، ارے یہ فاطمہ کی ان بیٹیوں کو دن کی روشنی میں کبھی کسی دربار میں لے جایا جاتا ہے، کبھی کسی بازار میں لے جایا جا رہا ہے، کبھی سیر خانے میں لے جایا جا رہا ہے، ہاتھ پسے جاتے پسے ہوئے ہیں، ہاتھ پسے جاتے پسے ہوئے ہیں۔ یہ علی و فاطمہ کی بیٹیوں کی قسمت ہے، لیکن پردے میں رہ کر سارے خاندان نے ہدایت کی، لیکن زینب اپنے غصوں میں گزرے دیے، ہاتھ بچے ہوئے تھے۔ فاطمہ حسین ابن علی کا جا رہا ہے، حج کو 8 دن کو حسین نے عمرے میں بدلا۔ ایک مقام پر فاطمہ پہنچا، سسٹم سے میں کہنا چاہتا ہوں، ان کا لشکر آ گیا، مولا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ حسین نہ رکے، جب حسین نہ رکے ان کا لشکر آیا، پیاسا تھا، حسین نے اپنا گھوڑا نہ روکا تو گھوڑ نے اپنا ہاتھ حسین کے گھوڑے کی لگام میں ڈالا۔ ایک مرتبہ حسین کو جلال آ گیا اور جلال میں آ کر حسین نے سمجھا تھا، اے گھوڑ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، معصوم کا کلام جھوٹا نہیں ہوتا، معصوم کا کلام جلال کے عالم میں بھی سچا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں شام غریبہ میں پھول کی ماں پھول کے ماتم میں بیٹھی یا نہیں بیٹھی؟ ایک مرتبہ حسین نے جلال کے عالم میں یہ جملہ کہا تو وہ غصے سے کانپنے لگا، لیکن کانپتے ہوئے بھی ان نے یہ جملہ کہا، یبنا رسول اللہ آپ نے میری ماں کے بارے میں یہ جملے کہے، اگر کوئی اور یہ جملے کہتا تو میں بھی فرق کر ایسا ہی جواب دیتا، لیکن یبنا رسول اللہ آپ کی والدہ تو وہ ہیں جن کا نام میں وضو کے بغیر جن پر میں گرو کا سلام کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ایک مرتبہ حسین روکے، عباس کو آواز دی، علی اکبر کو آواز دی، عباس دیکھو ان کا لشکر پیاسا ہے، ان کے لشکر کو پانی پلاؤ۔ مقصد میں روایات ہے کہ میرے مولا خود ہاتھ میں منہ سے دے کر پانی پلا رہے تھے، عباس پانی پلا رہے تھے۔ جب انسان پانی پی چکے لشکر اڑ کے تو حسین نے کہا اڑ کی سواریوں کو گھوڑوں کو بھی پانی پلاؤ۔ اور عباس خیال رکھنا جانور ایک سانس میں پانی نہیں پیتا ہے، جب تک 3 مرتبہ پانی گھوڑے نہ پی لے پانی کا برتن سامنے سے نہ ہٹانا۔ اگر آپ پانی پلایا گھوڑ مجبور کر کے حسین کو کربلا کے میدان میں لے تو آیا تھا، لیکن دل پر احسان حسین کی چوٹ کھا چکا تھا۔ 7 محرم کو جب پانی بند ہوا تو گھوڑ کو حسین کا احسان یاد آیا۔ 8 محرم تک گھوڑ یہ سمجھتا رہا کہ جنگ نہیں ہوگی، 9 محرم تک گھوڑ یہ سمجھتا رہا کہ جنگ نہیں ہوگی، لیکن 9 محرم کو سر ساتھ کے پاس آیا اور مقصد میں یہ جملہ ہے کہ گھوڑ نے سر ساتھ سے کہا اب تو قاتل ہو ابا عبداللہ، کیا
آیا, ہاتھ میں پانی کا کوزہ لے آیا, لا کر حور کے سامنے پیش کیا. حور نے ایک مرتبہ حسرت ہوئی نگاہ پانی پر ڈالی, غلام سے وہ کوزہ لیا, لے کر زمین پر پھینک دیا. حور کے غلام نے حور کے بھائی کو اور حور کے بیٹے کو اطلاع دی کہ ذرا جا کر حور کی کیفیت تو دیکھو. حور کا بیٹا اور حور کا بھائی آیا, بھیا کیا بات ہے؟ بھائی نے کہا بھیا کیا بات ہے, تمہاری یہ حالت کیوں ہے؟ شب عاشور ہے. بھائی پوچھ رہا ہے حور سے کہ تمہاری حالت یہ کیوں ہے؟ تو حور ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ تم معلوم کرنا چاہتے ہو کہ میں کیوں پریشان ہوں. اپنے بھائی سے کہا معلوم کرنا چاہتے ہو کہ میں کیوں پریشان ہوں؟ کہا ہاں حور بتاؤ کیوں پریشان ہو. کہا میرے ساتھ کچھ فاصلے پر چلو, اپنے بھائی کو, اپنے بیٹے کو, اپنے غلام کو لے کر خیام حسینی کے راستے کی طرف چلے. جب راستے میں ایک سنسان فضا پر پہنچے, ایک سنسان مقام پر پہنچے, تو حور خاموش ہوئے اور خاموش ہو کر اپنے بھائی سے کہا بھیا ذرا اس سنسان فضا میں سنو تو صحیح, یہ کیسی آوازیں آ رہی ہیں. ذرا اس سنسان فضا میں سنو تو صحیح, یہ کیسی آوازیں آ رہی ہیں, یہ کیسی آوازیں آ رہی ہیں. ان کے بھائی نے ملال انگیز لہجے میں کہا بھیا بھیا یہ تو حسین کے قیام سے حسین کے معصوم بچوں کی آوازیں آ رہی ہے. اس نے سینے پر ہاتھ مار کر کہا بھیا انہیں آوازوں نے تو میرے گلے
نے پوچھا مولا آپ کیوں روئے؟ مولا آپ کیوں روئے؟ تو روتے ہوئے کا بول مجھے خیال آ گیا کہ جب تو دشمن بن کر آیا تھا تو ہمارے پاس مہمان نوازی کا سارا سامان موجود تھا، لیکن